اور پاکستانی میڈیا اس پر بات کر رہا ہے کہ کیا عمران خان سروائیو کر پائیں گے پولیٹیکلی. یہ جو اتنے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے جو قائدین ہیں, اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ورکرز پر, اور سیاسی طور پر اب عمران خان کتنے ریلیونٹ بن جائیں گے یا رہ جائیں گے. ایک تو یہ سوال ہے, میں اس کا آپ کو جواب دوں گا. یہاں پر جو اس وقت سڑکوں پہ عوام کے اندر اور جو اس وقت یہاں پہ سوشل میڈیا پر جو سینٹیمنٹ ہے, کچھ لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور لوگوں پر کس طریقے سے ان کے ساتھ برا بھلا سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا. دوسرا, عمران خان صاحب نے ایک برطانیہ کی آؤٹ لیٹ کو, میڈیا آؤٹ لیٹ کو اپنا جو ان کا انٹرویو ہے اس میں انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. سوال یہ ہے کہ ہم مذاکرات کس کے ساتھ کریں. اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بات کہی ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, وہ لا تعلق ہیں. دوسرے جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں. تو اس کے بعد پاکستان آرمی بچتی ہے جو بیسیکلی جن کے پاس سارے اختیار ہیں. تو عمران خان نے کہا ہے کہ میں بالکل مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, الیکشن کے حوالے سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی. میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, اگر دوسرا فریق مذاکرات کے لیے تیار نہ ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. ایک بڑی انہوں نے ایک خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں کہ خاندانی دباؤ پر زبردستی کی شادیاں تو لوگ کر لیتے ہیں, اور لیکن یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اب زبردستی کی طلاقیں ہو رہی ہیں. یعنی ان کا حوالہ جو ان کی پارٹی میں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, جس طریقے سے ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک MNA ہے, ان کی بیٹی کی ایک مبینہ ویڈیو اتھارٹیز کے پاس ہے, اور ان کو یہ تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نہیں ساتھ چھوڑیں گے PTI کا تو ہم اس ویڈیو کو پبلک کر دیں گے. ایک PTI کے رہنما ہیں, انہوں نے چھوڑا ہے PTI کو اس لیے کہ ان کے داماد کو پکڑ کر لے گئے, اس کو ٹارچر کیا, اور اس کی جو چیخیں مارنے کی جو آوازیں تھیں وہ انہوں نے ان صاحب کو بھیجیں اور ان سے کہا کہ آپ PTI کو چھوڑ دیں. میں اس کے بعد ایک بہت ہی سینئر جو لیڈر ہیں تحریک انصاف کے, وہ لاہور میں ان کو رکھا گیا, اور ایک 6 فٹ یا 5.5 فٹ چوڑا ہے, اور تقریباً 6.5 فٹ وہ لمبا سیل ہے, اور اس میں 8 بندے, یعنی جس طریقے سے لٹائے گئے ہیں کہ ان سب کے جو پیر ہیں وہ ایک دوسرے کے منہ میں جاتے ہیں, اور وہ کروٹ نہیں لے سکتے. اور پھر وہاں پر جو واش روم ہے, جو لیٹرین ہے, وہ اوپن ہے, کوئی اس کا دروازہ نہیں, اور وہ اسی سیل کے ساتھ ہے, اور انتہائی بدبودار جگہ ہے وہ. جس طریقے سے سلوک کیا جا رہا ہے PTI کے ورکرز کے ساتھ, ماضی قریب میں اس طرح کا کوئی ہمیں جو لوگ بتاتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن جو بتا رہے ہیں PTI کے لوگ کہ جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے, تو اس کی مثال نہیں ملتی. اس دباؤ میں لوگ PTI کو چھوڑ رہے ہیں. اچھا, 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو لائے گئے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹیبلز کے نام پر لائے گئے, یا اپنا اثر و رسوخ پارٹی میں قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں کو طاقت کے زور پر اس وقت شامل کرایا گیا تھا. ایک تو ان کو اب جہاں سے وہ لائے گئے تھے وہیں سے ان کو واپس لے جایا جا رہا ہے. دوسرے وہ لوگ جو نظریاتی طور پر آئے PTI میں, اور جن کی کمٹمنٹ تھی, ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا, دباؤ ڈال کر ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمدردیاں بدل لیں. لیکن ابھی تک جو لوگ گئے ہیں وہ کوئی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ نہیں ہے. صرف ایک شیریں مزاری صاحبہ ہیں, ایمان مزاری ان کی جو صاحبزادی ہیں, وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کی شروع سے ہی جو پالیٹکس تھی وہ شیریں مزاری سے مختلف تھی. لیکن کیونکہ 4-5 دفعہ گرفتار ہوئی ہیں شیریں مزاری, تو شاید اعصابی طور پر وہ ایک تو اس صورتحال سے پریشان تھی, دوسرا خاندان کا دباؤ اور پریشر, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں استعفیٰ دیتی ہوں. اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے لوگوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے انکار کر دیا ہے, پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے انکار کر دیا ہے, اسد عمر نے بھی بالکل انہوں نے کہا کہ میں کسی طرح بھی کوئی پارٹی چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. مراد سعید کے بارے میں ہے کہ شاید وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں. زلفی بخاری کو عمران خان صاحب نے روک دیا ہے, جو باہر لیڈرشپ ہے, کہ وہ ابھی واپس نہ آئیں, کیونکہ آج 5 گھنٹے تک عمران خان صاحب رہے ہیں وہاں پر نیب کے آفس میں. مختلف سوال ان کے ساتھ کیے گئے ہیں, پوری انہوں نے جو بھی انویسٹیگیشن تھی اس میں وہ شریک ہوئے ہیں. اور میں اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ جو گرفتاری کا خدشہ تھا وہ ذرا ایک لحاظ سے ٹل گیا. لیکن شاہ محمود کو رہا کیا گیا, مسرت چیمہ اور جمشید چیمہ کو رہا کیا گیا, اور پھر ساتھ ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا کیونکہ انہوں نے پارٹی چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا. اس سے پہلے میڈیا کو بڑے بھرپور انداز میں خبریں دی گئیں. عامر ڈوگر بھی کھانے وال کی ایک عدالت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے, اور بتایا جا رہا ہے کہ جو اہلکار تھے انہوں نے خود وہاں سے انہیں بھگایا, کیونکہ لوگوں نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں FC کی, پولیس کی اور دوسری لا انفورسمنٹ کی. لیکن آپ یقین کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج میں بھی مختلف جگہوں پر عدالتوں میں اور نیب کے آفس کے باہر گیا ہوں جہاں پر عمران خان صاحب کو پیش جہاں پر وہ ہوئے, تو لوگ بڑی محبت سے مل رہے تھے تحریک انصاف کے لوگوں سے, تو ان کے بھی دل جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. تو بہرحال آج پھر عمران خان نے کہا ہے کہ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, اب پہل کی جائے
دوسری طرف سے تو وہ اس معاملے پر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک جو بات انہوں نے کہی ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر بھی ہے اور پورے پاکستان میں وہ چل رہی ہے کہ زبردستی کی شادیاں تو یہاں پر ہم نے دیکھی ہوتی تھیں، لیکن اب یہ زبردستی کی طلاقیں جو ہیں یہ کرا رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لوگ جو ہیں سڑکوں اور گلیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جن کو مارا پیٹا گیا. میری ابھی تھوڑی دیر پہلے اوورسیز پاکستانیوں سے بات ہو رہی تھی، لاکھوں ڈالر انہوں نے جمع کیے ہیں ان پاکستانیوں کے لیے جن کے گھر برباد ہو گئے ہیں، جن کو لیگل ایڈ چاہیے، جو گرفتار ہوئے ہیں، جن کو تشدد کیا گیا، جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. اگرچہ 25 مئی کو یوم شہداء منانے کا اعلان کیا ہے آرمی چیف نے، اور لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اس دن چھٹی نہیں ہوگی. بہرحال جو بڑا سوال میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت سوال یہ ہے نیشنل میڈیا پر جو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی کیا عمران خان صاحب اب سروائیو کر سکیں گے، تو جناب سڑکوں پر پاکستان کے گلی محلوں میں صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ یہ سارے لوگ جو ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو جس وقت انہوں نے یہ پریس کانفرنس کیا اس سے پہلے ان پر مقدموں کی ایک بھرمار تھی، ایک پورا وہ جیل پولیس یہ وہ، لیکن جیسے ہی وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بڑا ظلم کیا ہے 9 مئی کو اور ہمیں تو قیادت نے کہا کہ حملہ کریں اور اس کے بعد اب ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، سارے مقدمات ختم اور وہ سکھ چین کی زندگی اپنے گھر گزارے ہیں. پیپل آر واچنگ دیٹ. تو لوگوں کو یہ بات بالکل سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو پرتشدد مظاہروں کا الزام جو عمران خان پر ہے، در حقیقت یہ عمران خان نے نہیں کیا، نہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یہ کیا. تو اس سے لوگوں کے دلوں میں جو ایک عمران خان کی مظلومیت ہے اور اس وقت جس چیز کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اس کے بارے میں اعتماد لوگوں کا مزید بڑھ گیا ہے. اور اب آج جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے سپریم کورٹ میں اگین، اس لیے کہ پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہے یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے آڈیو لیکس کے لیے، اور پھر آج جو پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے جو ریویو ہے الیکشن کمیشن کا اس کی آج پھر تاریخ ہے، اور آج بڑی حد تک الیکشن کمیشن کا وکیل کنکلوڈ کر لے گا اپنے آرگومنٹس، تو پھر ایک فیصلہ آنے کی بھی توقع ہے. ویری ویری انٹرسٹنگ، ویری امپورٹنٹ. اور جنگ اس وقت سیاسی جاری ہے پاکستان میں، پوری طریقے سے یلغار ہے عمران خان پر، ان کے ساتھیوں پر دباؤ ہے، پروپیگنڈا ہے، کیمپین ہے، نیشنل میڈیا ٹوٹلی سولڈ آؤٹ ہے. لیکن کچھ آواز بھی ہے بول اس کے. یہ ٹھیک ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اب وہ تھوڑا سا ان پر کیونکہ سٹاف کی کمی ہے، پچھلے 2-3 مہینوں سے جو فائنینشیل کرنچ بھی چل رہا ہے، اس لیے کہ جو پیمنٹس جن ایجنسیز نے کرنی تھی وہ بھی ان کو بھی روک دیا گیا اور اٹھایا